بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانفال کے 10ویں یعنی آخری رکوع کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. آخری رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی. محترم سامعین، سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. پچھلے درس کے آخری جو آیات تھیں اس کے اندر یہی بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ جل شانہ نے اس غزوہ بدر کے اندر فتح نصیب فرمائی تو جہاں بہت سارے کفار مارے گئے وہاں ہی تقریباً 70 کے قریب کفار مسلمانوں کے ہاں قیدی بنا دیے گئے، قید ہو گئے. اب ان کے متعلق جب قیدی آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا ان کے متعلق رائے تھی مختلف تھی، اور ان کے مقابلے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل مختلف تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، رحم دل ہیں، ساری چیزیں تو آپ علیہ السلام بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر بھی ایسا ہی چاہ رہے تھے. سیدنا عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑا نہ جائے، بلکہ جو ان کا یہاں مہاجرین میں رشتہ دار ہے وہ ان کو قتل کرے. تو بہرحال اس کا حکم اللہ کا جو آیا اس کے اندر جو بات ہوئی اس کے متعلق بات چل رہی ہے. پہلی 2 آیات میں اسی کے متعلق کچھ پہلے عرض کر دیا تھا، تو پھر اس کے بعد آگے پھر انہی مہاجرین و انصار کے متعلق بات ہوگی. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لمن ان کے لیے، فی ایدیکم جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرى قیدی، جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کے متعلق آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان یعلم اللہ، اگر اللہ معلوم کر لے، فی قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر، خیرا، خیر اللہ نے دیکھ لیا تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ جل شانہ نے جو تم سے لیا ہے، مما اخذ منکم جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں یؤتکم خیرا، اللہ خیر دے دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ جل شانہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ جب پتہ چلا کہ جو قیدی ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم نے تو فلاں سردار کی وجہ سے آ گئے، فلاں مجبوری کی وجہ سے آ گئے، ہم اگر نہ ان کے ساتھ چلتے تو کل وہ مکہ کے اندر رہنے نہ دیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر تو آپ کی حقانیت واضح ہو چکی تھی، ہم تو دل کے اندر آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. تو ساری باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ باللہ، وہ اللہ جانتا، اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے اگر اس چیز کو ظاہر کر دیا، ابھی جو جتنے بھی احکام لاگو ہو رہے ہیں وہ اس بات کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں کہ کس بندے نے ہجرت کی اور کس نے ہجرت نہیں کی ہے. تو یہ ظاہری طور پہ ہے، تو آپ نے ہجرت نہیں کی تھی تو اس کا مطلب ہے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. باقی اگر واقعتاً آپ کے دل کے اندر اسلام تھا، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے، تو اس کا بدلہ اللہ کی ذات آپ کو دے گی. یہ فرمایا گیا، انہیں تسلی دی گئی کہ آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو، اور پھر اگر کہیں تم سے خطا بھی ہوگی تو ایمان لے آئے تو اللہ سے معاف کر دیں گے، اور اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہیں یریدو خیانتک، اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ کریں، فقد قال اللہ، یہ پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، من قبل سے پہلے، فامکن منہم، پھر اللہ نے ان میں سے کو پکڑ لیا.
اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کی بھی بغاوت کی ہے. اگر آج آپ بھی پھر بغاوت کر جاتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوبارہ قتال نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں، تو ابھی اس نے پہلے کیا ہے، اللہ جل شان اس کی وجہ سے پکڑ لیا، تو پھر اللہ کی ذات پکڑ لے گی. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ جو بات کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے، جس کی بات کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، حقیقت کے اندر یہ سچے دل سے بات کر رہا ہے یا ایسی بات کر رہا ہے. تو یہ بات تو باہر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر. تو یہ جو جہاد ہے، چاہے مال کے ساتھ ہو چاہے جان کے ساتھ ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر فائدہ مند ہے، اگر ریاکاری کے خلاف ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن لایا جائے گا ایک مجاہد کو، اللہ سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو نے جان دی تھی رسے کے اندر قربان کر دی. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، تو آئے فرشتے سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو. تو یعنی یہاں اللہ نے فرما دیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اگر جہاد کی نیت ہے تو پھر اس کی بات ہے. تو یہاں بھارت فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ، فرمایا والذین آووا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور نصرت کی، مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں. یہاں انصار اور مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے. کون لوگ تھے جو ایمان لائے، پھر ہجرت کی، جو مکہ سے مدینہ کے اندر ہم مسلمانوں کی بات ہو رہی، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا. آتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، اور 8 مہموں کے اندر کسی انصاری کو آپ علیہ السلام نے نہیں شریک کیا، صرف وہ جو مہاجر صحابہ تھے ان کو آپ علیہ السلام بھیجتے تھے. جو غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بھی کہا کہ آپ بھی اس کے اندر شریک ہوں، اور وہ بھی شریک ہوئے. تو پہلے 8 جو سریے ہوئے ان کے اندر آپ علیہ السلام نے یہ 8 جو مہمیں ہوئی ان کے اندر سوائے مہاجرین کے دوسرے صحابہ کو آپ علیہ السلام دعوت نہیں دی. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک بات یہ تھی کہ دونوں آئے، ایک بنا دیا گیا، خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی. لیکن عرب کے اندر ایک بڑا قبائلی سسٹم رائج تھا. ابھی بھی جن علاقوں کے اندر قبائلی سسٹم ہے تو وہ اچانک ختم نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ عربی لوگ اس وقت قبائل، وہاں ایک باقاعدہ حکومت نہیں تھی بلکہ منظم قبائل تھے، اور انہوں نے اپنا اپنا سسٹم سنبھال رکھا تھا. اب وہاں پہ وہ آئے، ان کا انہوں نے قبول کر لیا ساری بات، لیکن کسی نہ کسی وقت وہ چیز جو ہے نکلنے کا خطرہ تھا. تو باہر یہ چیز تھی، ہو بھی جاتی تھی. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے یا جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کا ولایت کے اندر یا رفاقت کے اندر، دوستی کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. ولایت کہتے ہیں دوستی کو، تعلق کو، رفاقت کو. فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی نہیں ہے حتی یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کریں. تو اس وقت ایک معیار قائم تھا ظاہری طور پہ. اب دلی طور پہ تو ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا فیصلہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو احکام لاگو ہوتے ہیں، اب پاکستان کا شہری کون ہوگا کہ جس نے وہ ظاہری طور پہ ساری چیزیں یا جو بھی جس ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں. اب اس دور کے اندر یہ تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کر لی ہے مکہ سے وہ مسلمان ہیں، اور جو مکہ کے اندر رہ رہے تھے پہلے انہوں نے کلمہ دل میں پڑا ہوا تھا لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا یا وہاں سے نکلے نہیں تھے تو ان کو مسلمان تصور نہیں کیا جاتا تھا، اسی گروہ کے اندر ہوتے تھے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ولم یہاجروا، جن نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. ہجرت ان کے لیے لازم ہے. فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے پر لازم ہے کی مدد کرنا. اگر دین کے معاملے کے اندر کہیں کہ ہماری مدد کیجیے تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن ظاہری احکام ان کے اوپر تب لاگو ہوں گے جب وہ ہجرت کریں گے. جب تک ہجرت نہیں کرتے ہیں تب تک مسلمانوں کے گروہ کے اندر یا مسلمانوں والی چیزیں ان کے اندر لاگو نہیں ہوں گی. جیسے کہ مختلف ایسے واقعات سے ہیں ہجرت سے پہلے کے یا ہجرت کے بعد جب کچھ لوگ آئے یہاں پہ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے کا، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، واپس کر دیا. مجھے اور دیگر صحابہ کا واقعہ آتا ہے.
دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک بات یہ فرمائی کہ علیکم النصر، تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا واجب ہے، ضروری ہے، سوائے اس کے کہ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اس قوم پر کہ جس کا تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہو، معاہدہ ہو۔ اور اب کے اندر وعدے کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ ابھی ہم نے اسے معاہدہ کیا، یہ ہمارا حلیف ہے، اس کو ہم نے حلیف بنایا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ، تو پھر کبھی اس کے ساتھ قتال نہیں کرتے تھے جب تک وہ معاہدے کی وقت ختم نہ ہو جائے۔ اب یہاں مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا، کچھ قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا تھا، فرمایا کہ ان کا اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر تم اس کی مدد کرتے نہیں، پھر ان قوانین کو دیکھو جو تم نے اس کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، پہلے معاہدے کی پاسداری کرو، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم اعمال کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کس لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کیا اعمال ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ یعنی ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے، الا تفعلوه، اگر تم یہ نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یعنی اے مسلمانوں، تم لوگوں کا ہر کام قواعد و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل زمین میں فتنہ و فساد کا سبب بن جائے۔ پیچھے ایمان والوں کی بات ہوئی ہے، مکہ والوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مکہ میں اپنے قبیلے کے ہاتھوں اذیت کا شکار کوئی مسلمان اگر تم سے مدد مانگتا ہے تو تم اس کی ضرور مدد کرو، لیکن اگر اس قبیلے نے تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا ہے تو تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کی مدد کے لیے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے قبیلے پر چڑھ دوڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی وعدہ خلافی اور ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ ایسی صورت میں اس مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کی طرح ہجرت کر کے دارالاسلام پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کر سکتا تو پھر وہاں جیسے بھی حالات ہوں اسے چاہیے کہ وہ انہیں برداشت کرے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور وجاہدوا جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، والذین آووا ونصروا، اور انہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے اور پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہاں کس کی بات کی جا رہی ہے؟ مہاجر اور انصار دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ پیچھے کی جا رہی ہے کہ جن نے انکار کیا اور انہوں نے کیا کیا، زمین کے اندر انہوں نے فساد پھیلایا اور زمین کے اندر فتنہ مچایا، ان کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، وہ الگ چیز ہے، وہ کافروں کے ساتھ ان کا جو وہ تعلق ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے کے اندر، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پکے ایمان والے ہیں۔ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے، میں جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کا ایک انداز ہے کہ جہاں کہیں صحابہ سے غلطی ہو گئی، اللہ جل شانہ نے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کے بعد فوراً اللہ نے لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اینڈ پہ یہ پکے مومن ہیں، اور لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان سے جتنی خطائیں ہو گئی اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے معاف کر دیا، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ یہ یہاں فرمایا آگے پھر ان لوگوں کو جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، ایک تو اکٹھے ایک بار کی ہجرت کی تھی، بعد میں وہ لوگ تھے جنہوں نے الگ ہجرت کی۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے من بعد، اس کے بعد ایمان لے کر آئے، یعنی ایک تو پہلے لے کر آئے تھے، اب جو ہجرت کے بعد لے کر آ گئے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں، ان کو بھی یہی احکام لاگو ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو ان کا ایک رحمی جو ہے وہ تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داری کا تعلق بن گیا، ایمان والے آپس میں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے اپنے تمہیں آپس کے اندر ملا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں ہجرت کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے، وہ جو بعد میں جن نے ہجرت کی وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات
ہر چیز کو علیم جاننے والی، اللہ کو معلوم ہے کون کس لیے ہجرت کر رہا ہے، اس کی کیا نیت ہے، کیا چیز ہے۔ سبحان الحمدللہ، آج سورۃ الانفال جو ہے اس کے 10 رکوع تھے، آج ہماری یہ مکمل ہو